نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 65 سورۃ النساء آیت نمبر 123 سے لے کر 134 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 127 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو مِن بَعْلِهَا اپنے شوہر سے نشوزاً سرکشی بدسلوکی یا زیادتی سے او اعراضاً یا بے رخی سے فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر ان یہ کہ یصلحا وہ دونوں صلح کر لیں بینہما آپس میں صلحاً صلح کرنا۔ سورۃ النساء میں ہم عورتوں کے نشوز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اب یہاں سے مرد کی طرف سے جو نشوز ہے اس کے بارے میں بیان ہے۔ عورتوں کے نشوز کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، اور وہاں ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا تھا۔ عورتوں کا نشوز یہ ہے کہ وہ مرد کی قوامیت کو تسلیم نہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفصیلات تھیں جو کہ ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 34 کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ یہاں شوہر کی زیادتی کے بارے میں احکام ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر آپ ان دو لفظوں کو بریکٹ میں لے لیں، ان دونوں لفظوں کا معنی یہ ہے کہ عورت اگر خود اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہے جو اس کے پورے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتا، یعنی عورت اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے، ایسا شوہر جو اس کے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا بلکہ عورت کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے، لیکن عورت اپنی کسی مصلحت یا ضرورت سے اپنے نان نفقے کو چھوڑنے یا کم کرنے پر رضامند ہو جائے، یا پھر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اپنی باری اپنے شوہر کو معاف کر دے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وضاحت کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مثلاً ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو اور اسے چھوڑ دینا چاہے، یعنی وہ اپنی بیوی سے کوئی محبت نہیں رکھتا، کوئی معاشرت نہیں رکھتا، اور عورت کہے کہ اچھا میں تجھے اپنی باری یا نان نفقہ معاف کر دیتی ہوں مگر مجھے طلاق نہیں دینا۔ یہ آیت اس باب میں اتری ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس آیت کا یہ فہم دیا جو کہ بخاری میں آتا ہے۔ اب مردوں کی طرف سے نشوز کیا ہو سکتا ہے؟ مردوں کی طرف سے نشوز یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کا حق نہ دے، مار پیٹ کرے، بے رخی اختیار کرے، لڑے جھگڑے۔ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے مزاج نہ ملتا ہو سکتا ہے کہ بیوی جسمانی تعلق قائم نہ کرتی ہو سکتا ہے کہ بیوی دائمی مریض ہو، کوئی فزیکل ایشو ہو بیوی کو، یعنی وہ اپنے ہسبینڈ کی خواہش کو پورا نہ کر سکتی ہو۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں شوہر کی زیادتی کے بارے میں احکام ہے کہ ایسی سچویشن میں اس عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ یعنی کبھی شوہر اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگے اور کبھی اتفاق بھی کرے
لیکن زیادہ تر سچویشنز کیا ہوں؟ لڑائی جھگڑے والی، بے سکونی والی. اب اگر ایسا کوئی بھی ایشو کسی بیوی کو ہے اور وہ اپنے شوہر سے صلح کا کوئی ایگریمنٹ کرتی ہے، کوئی کمپرومائز کرتی ہے تاکہ شوہر اس کو طلاق نہ دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. کن دونوں پر؟ شوہر بیوی میں کوئی گناہ نہیں کسی قرارداد پر، کسی ایگریمنٹ پر، کسی ڈائلاگس پر، ان یہ کہ یصلحا، وہ دونوں صلح کر لیں بینہما، آپس میں. بیوی کہے کہ میں نان نفقہ جو ہے وہ نہیں لوں گی، میں خود بھی کما رہی ہوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی مثلا. یا پھر وہ یہ کہے کہ آپ مجھے آدھی سیلری دے دیں، یعنی میں کم نان نفقے پر راضی ہو جاتی ہوں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ اپنی باری چھوڑ دے کہ میں اپنی باری ہی چھوڑتی ہوں، لیکن آپ مجھے بس طلاق مت دو. اب اس کی کوئی بھی مصلحت ہو سکتی ہے یا ضرورت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے ہوں، وہ اپنے شوہر کو نہ چھوڑنا چاہتی ہو، کیونکہ شادی شدہ عورت اپنے ہسبینڈ کی سیکیورٹی میں ہوتی ہے، اس سے ملنے والا احساس تحفظ اس کے پاس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی اپنی کوئی مصلحت ہو یا ضرورت ہو جس کے بنا پر وہ طلاق نہیں لینا چاہتی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. اور اگر آپ یہاں دیکھیں کہ صلحہ جو ہے یہ نکرہ ہے، دو زبر کی تنوین اس پر آپ کو نظر آ رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کسی طرح کی صلح، یعنی شوہر اور بیوی آپس میں کسی طریقے سے بھی صلح کر لیں، کوئی بھی ایگریمنٹ کر لیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. مثلا اگر بیوی یہ کہے کہ مجھے نان نفقہ نہیں دو، تو شوہر اگر نان نفقہ نہ دے، ان کے درمیان اگر یہ ایگریمنٹ ہو جائے تو شوہر کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ورنہ اگر شوہر بیوی کو نان نفقہ نہ دے تو گنہگار ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اگر ان کے درمیان کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے. صلح بے شک نفس پر بہت بھاری ہے لیکن بہتر ہے. یعنی صلح کر لینا جدائی اختیار کر لینے سے بہتر ہے، جبکہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. اللہ کو طلاق بالکل بھی پسند نہیں، لیکن جب ناگزیر حالات ہو جاتے ہیں تو طلاق کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے. اب ایک بیوی اندازہ لگا رہی ہے کہ شوہر بے رخی اختیار کیے ہوئے ہے، اخراجات میں کبھی کمی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے. تو دونوں کے لیے مناسب یہ رہے گا کہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں اور اس بات پر اتفاق کر لیں کہ شوہر اس کا حق ادا کرے گا جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ شوہر کو کس بات پر راضی کر لے کہ آپ میرے حقوق ادا کریں گے. اور اگر شوہر اس بات پر آمادہ نہ ہو، یعنی ایسا ہونا ممکن نظر نہ آئے، اور بیوی یہ چاہتی ہو کہ ازدواجی زندگی چلتی رہے، یہ شادی نہ ٹوٹے، یہ گھر نہ ٹوٹے، تو مہر یا اخراجات میں سے کچھ حصہ چھوڑ دے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ شوہر کو کچھ مال دے دے، کوئی بینیفٹ دے دے کہ میں آپ کے یہ ایکسپینسز اپنے اوپر لے لیتی ہوں، بس آپ مجھے اپنے سے الگ مت کریں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر اس کے پاس دوسری بیوی ہے اور وہ دوسری بیوی کو زیادہ چاہتا ہے تو اپنی باری اس بیوی کو دے دے تاکہ شوہر خوش ہو جائے اور ڈیورس نہ ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں ہی بھلائی ہے. صلح عام طور پر مشکل ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ
صلح ہمیشہ حقوق کی کمی بیشی پر ہوتی ہے. حقوق حاصل کرنے پر کبھی صلح نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تبھی صلح ہو سکتی ہے. اور عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ کوئی اپنا حق نہیں چھوڑتا, اس لیے صلح ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ کیوں لوگ صلح نہیں کرتے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ, اور موجود رکھا گیا نفسوں میں الشح, بخل کو. لوگ صلح اس لیے نہیں کرتے کہ نفسوں میں بخل ہے. شح کا جو لفظ ہے شین ہا سے ہے, یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, بخل اور حرص. بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں دینا لازم ہو وہاں نہ دینا, اور حرص یہ ہے کہ خود تو حق نہ دے اور دوسرے سے مزید حق مانگے. تو صلح کے راستے میں یہ شح رکاوٹ ہے. جو دینا نہیں چاہتا, جو بس لینا ہی جانتا ہے, وہ صلح نہیں کر سکتا. خاندانی معاملات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر نباہ کرنا ہے تو سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے. آپ انشاءاللہ سیرہ میں پڑھیں گے صلح حدیبیہ کے بارے میں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اب سارے صحابہ کرام احرام کی حالت میں, اور مشرکین مکہ کی طرف سے یہ رکاوٹ آ گئی. خیر کسی صورت عمرہ تو کرنے نہیں دیا گیا, لیکن وہ مشرکین صلح پر راضی ہو گئے, اور اس صلح نامے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس میں جو مشرکین کی طرف سے شرائط تھیں وہ اتنی زیادہ ناانصافی پر مبنی تھیں مسلمانوں کے لیے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا تمام مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو قبول کیا, اور آپ دیکھیں کہ تھوڑے ہی ٹائم میں وہ صلح حدیبیہ جو مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی, اللہ نے ایسی سچویشنز بنا دی کہ وہ مسلمانوں کے حق میں ہو گئیں. تو شادی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ کو بہت سے موقع ایسے ملیں گے جہاں آپ کو صلح حدیبیہ کرنی پڑتی, اور جب آپ صلح حدیبیہ کریں گے انشاءاللہ تو خیر آپ ہی کے نصیب میں ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اینی ہاؤ صلح ہی بہتر ہے. جدائی سے بہتر مل کر رہنا ہے, اکٹھے رہنا ہے. کمپرومائز زندگی کا حصہ ہے, یا بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی نام ہی سمجھوتے کا ہے. جو سمجھوتا کرنا نہیں جانتا وہ اپنے گھر کے اندر خوشحالی نہیں لا سکتا. جو بیویاں اپنے حقوق کے مطالبے کرتی رہتی ہیں وہ اپنے شوہروں کی پسندیدہ نہیں ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہر کسی کا یہ دل چاہتا ہے کہ جو حقوق میرے ہیں وہ مجھے فوری طور پر ادا کر دیے جائیں. اور آپ نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ گھر کو بنانے والی عورت ہوتی ہے, یعنی اگر کمپرومائز کی ڈیمانڈ کی جائے تو سب سے پہلے کس سے کی جائے گی؟ عورت سے, کہ وہ اپنے گھر کو بنائے, اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنائے اور حقوق کی جنگ نہ لڑے, صرف اور صرف حق دینے والی بنے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو سارے حقوق ملیں گے. لیکن یہ صبر چونکہ آج کی عورت میں ختم ہو گیا, اس وجہ سے ڈیورس کا ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور اسپیشلی جو گھر والے ہیں وہ بھی اس طرح حقوق کی جنگ میں سپورٹ کرتے ہیں. لڑکی کو کہتے ہیں کہ لڑو اپنے حق کے لیے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور اس سے پھر گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کتنا واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, کہ صلح میں رکاوٹ جو ہے یہ شح ہے. اگر تم صلح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اندر سے یہ شح نکالنی ہوگی. جیسے کہ میں نے آپ کو شح کا معنی بتایا کہ اس میں بخل کا معنی بھی آتا ہے اور حرص کا معنی بھی آتا ہے, یعنی اپنی چیز کسی کو نہ دینا. اس معاملے میں بخل سے کام لینا یہ ایکچولی انسان کی فطرت میں ہے.
کیونکہ یہاں لفظ کہا گیا نا احضرت الانفس الشح، نفس میں شح کو رکھ دیا گیا ہے. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں شح کو رکھا ہے؟ تو یہ امتحان کے لیے. جیسے خواہش نفس بھی ہماری ایک بہت بڑی چیکنگ ہے، بہت بڑا امتحان ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ بخل بھی ہمارے اندر رکھا گیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس کو کنٹرول کرتا ہے. کہ اپنی چیز کسی کو نہ دینا، اس معاملے میں بخل سے کام لینا، یہ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے. اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے، اور اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ بخل نہ کرتے ہوئے کم پر رضامند ہو جائے. یعنی آخر حد تک کوشش کرنی ہے گھر بنانے کی. یہ قرآن سکھاتا ہے. اور جو خواتین اپنے گھر بنانے کی آخری حد تک کوشش کرتی ہیں، ان کے اندر ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے، ایک اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا گھر بنانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گھر نہیں بنا سکیں. پھر اگر طلاق ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے دوسرے دروازے کھولتا ہے. لیکن جو خواتین ناجائز طور پر اور بغیر کوشش کیے کہ اپنا گھر بنائیں طلاق لے لیتی ہیں، تو ان کی زندگی آگے اجیرن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈیفیکلٹیز ملٹیپل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس آیت کا ایک پس منظر بھی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اندیشہ لاحق ہوا. یہ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے. تو انہوں نے عرض کی، یہ صرف ایک اندیشہ تھا ان کو، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری باری کا دن عائشہ کو دے دیں مگر مجھے طلاق نہ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا. چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جس چیز پر صلح کر لیں وہ جائز ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آفر کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی اپنی باری پر ان کے پاس جاتے تھے، اور دوسری مرتبہ حضرت سودا والی جو باری تھی اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے. اب حضرت سودا کو پتا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منا سکتی ہیں. وہ بہت زیادہ ایجڈ بھی تھیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہوں جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہ رہے ہوں، لیکن پھر بھی اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. حضرت سودا کو صرف اور صرف اندیشہ تھا. ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنا دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبا کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دن بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو بہت زیادہ بزرگ ہو گئی تھیں، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی. آپ انشاءاللہ سیرہ میں پڑھیں گی دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی دوستیں تھیں دونوں. تو اس طرح کا اگر کوئی ایگریمنٹ شوہر بیوی آپس میں کر لیں اور اس رشتے کو برقرار رکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ صلح جو کہ بہترین چیز ہے، نفس میں شح کی وجہ سے شوہر بیوی نہیں کرتے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی انسان کا بخل اور لالچ تو فطری امر ہے. مرد کا شح یہ ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے، اور عورت کا شح یہ ہے کہ مہر اور نان نفقہ پورا وصول کرے مگر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرے. ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوتے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. یعنی ایک مومن بندہ
اس کے دل میں ایمان اگر ہے تو ہرس نہیں آ سکتا، کیونکہ ہرس اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوتے. ایمان والا شخص کبھی ہرس نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. دین تو محبت کا پیغام عام کرتا ہے. اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں. یعنی جو بخل نہیں کرے گا آخرت میں کامیابی اسی کو ہی نصیب ہوگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ، اور اگر تُحْسِنُوا، تم احسان کرو، یعنی حق سے بڑھ کر دو. اور احسان کا ایک اور معنی کہ حق کم بھی ملے تو راضی ہو جاؤ. احسان کا ایک معنی کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. اور دوسرا معنی کہ اگر حق کم ملے تو بھی راضی ہو جاؤ. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، یعنی اللہ سے ڈر کر زیادتی سے بچ جاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا. دونوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، شوہر سے بھی اور بیوی سے بھی، کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور فیاضی کا سلوک کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ضرور پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے باخبر ہے. ویسے بھی ہم سورۃ البقرہ آیت 195 میں پڑھ چکے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو شوہروں سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان والا معاملہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. اور بیویوں سے بھی مخاطب ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ احسان والا سلوک کریں اور اللہ سے ڈرتی رہیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. ایک اصول اگر ہم یاد رکھیں بہترین زندگی گزارنے کا، کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو، سامنے والے شخص کی جگہ رہ کر سوچ لیں کہ اس جگہ اگر میں ہوتی تو میں اپنے لیے کیسا معاملہ پسند کرتی. تو بہت اچھے سے بات واضح ہو جاتی، بہت اچھے سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. ہم چونکہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے حقوق کے بارے میں سوچتے ہیں، اس وجہ سے پیچ اپ کرنے کا، صلح کرنے کا ہم سوچتے بھی نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو گھرانے اس طرح کے لڑائی جھگڑوں کا شکار ہوتے ہیں وہاں بچوں کی تربیت بتائیے کیسی ہوتی ہوگی. پھر بچے کتنے پریشان رہتے ہیں، بچے کتنے زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں. اور شیطان کو تو موقع ملتا ہے کہ ایک یونٹ گڑبڑ میں آ جائے، ایک گھرانہ، ایک فیملی گڑبڑ میں آ جائے اور سب تتر بتر ہو جائیں. کیونکہ جب شوہر بیوی کسی معاملے کو لے کر غصے میں ہوتے ہیں تو غصہ ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. وہ یہ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اس لڑائی جھگڑے کا آخر انجام کیا نکلے گا. لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، آپ کو پتہ ہے یہ محبتیں بھی نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. جب بیوی بہت زیادہ پریشان کرتی ہے نا تو وہی بیوی جو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے اسی سے ہی پھر نفرت شروع ہو جاتی. یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب ہم عزتیں دیں گے تو ہمیں عزت ملے گی. اور اس بات کو یاد رکھیے کہ گھر بنانے والی عورت ہوتی ہے. کمپرومائز بھی سب سے پہلے عورت کو کرنا چاہیے. اس کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں ہے یہ کہ اب اپنے گھر کو بنائے، سارے پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرے. کیونکہ شوہر کو ویسے بھی باہر کے مسئلے مسائل دیکھنے ہوتے ہیں.
کمانا آسان ہے؟ حلال کمانا آسان نہیں ہے. اصل میں عورتیں یہ شکایت کرتی پھرتی ہیں کہ ہم سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہیں, بچوں کو سنبھالتی ہیں. ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں اس بات کو کہ یہ بھی کوئی آسان جاب نہیں ہے, یہ بھی مشکل کام ہے. بچوں کی تربیت کرنا, ہر چیز کا خیال کرنا, باقی اگر گھر والوں میں ساس سسر ہیں ان کا خیال کرنا, دیگر اور ذمہ داریاں ہیں تو وہ بھی کرنا, باہر کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بیویوں پر. لیکن جو کمانا ہے نا, ان سب ذمہ داریوں سے مشکل امر ہے, لیکن ہمیں وہ آسان لگتا ہے. اکثر بیویاں اپنے شوہروں کو یہ کہتی ملتی ہیں کہ آپ گھر سنبھال لیں, ہم باہر سے کما کے لے آئیں گے, آپ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے. باہر نکلیں تو پتہ چلے کہ ایک ایک روپیہ جو حلال کمانا ہے, جس میں کوئی حرام کا شائبہ نہ ہو, کتنا مشکل ہے. اور شوہروں پر کتنا ڈپریشن ہوتا ہے کہ وہ فیملی کے ایکسپنسز کور کریں, سارے اخراجات جو گھر کے ہیں اس کو پورا کریں. بہت پریشر ہوتا ہے. ایسے میں اگر بیوی بھی ساتھ نہ دے اور وہ تھکا آرا گھر آئے اور وہ سارے دن کے مسئلے اس کے سامنے کھانے کے ساتھ پیش کر دے, ہو گیا کام. کچھ سالوں تک تو یہ معاملہ ابھی بھی نارمل رہتا ہے, لیکن پھر انسان فیڈ اپ ہو جاتا ہے. ایک اور چیز یاد رکھیے گا, اگر آپ کی شادی کو بہت سال ہو گئے تو آپ ایک تجزیہ کر سکتے ہیں اپنے رشتے کا. اپنے شوہر سے پوچھیں کہ کیا وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب شادی کے کچھ سال گزر جاتے ہیں, 10 12 سال 15 سال 20 سال, ٹھیک ہے, تو یہ رشتہ جو ہے اب جذباتیت نہیں رکھتا. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس رشتے میں جذباتیت ہوتی ہے, لیکن جب شادی کو ٹائم ہونے لگتا ہے تب اس میں جذباتیت نہیں رہتی. اس رشتے میں احترام اور ادب, مروت اور کیئر آ جاتی ہے. تو آپ اپنے اس رشتے کا تجزیہ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ 2 صورتحال پیش آ سکتی ہیں. وقت کے ساتھ یا تو وہ جوڑا ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتا ہے, یا وقت کے ساتھ اس جوڑے میں مزید احترام, مزید محبت, مزید ادب آ جاتا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا احساس آ جاتا ہے. اور ایسی ہی عورتیں جنت میں بآسانی چلی جائیں گی جن کے شوہر ان سے خوش ہیں اور وہ اپنے حقوق کی کمی بیشی پر بھی راضی رہتی ہیں, اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے شوہر دیا, الحمدللہ, اس سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, الحمدللہ. ہم اپنے گھروں میں تو ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو آخر میسج جو اس آیت میں ہے, وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, کہ دیکھو احسان کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ تمہارے اعمال کو اچھے سے دیکھ رہا ہے کہ کس کا کتنا پارٹیسپیشن ہے اپنے گھر کو بنانے میں. شوہر کتنا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, یعنی حصہ ڈال رہا ہے, اور بیوی کتنا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, یعنی حصہ ڈال رہی ہے گھر بنانے میں. اللہ تو جانتا ہی ہے, جس نے جتنا کردار ادا کیا ہوگا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے ایسے پیرنٹس جو کمپرومائز کرنا جانتے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دینا جانتے ہیں, ان کی نسلیں بھی پھر ایسی ہی ہوتی ہیں, اتنی کمفرٹیبل ہوتی ہیں, اتنے اچھے جوڑے ہوتے ہیں وہ آگے چل کے, کیونکہ یہ ایک چین ہے. پچھلی کلاس میں بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا کہ اگر شوہر بیوی لڑتے ہوں تو بچے بھی لڑنے والے ہی بنتے ہیں. تو یہ ایک چین ہے جو چلتی رہتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سکون آئے تو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زوج دیا ہے ہم اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہیں, جتنا اس کا سپورٹ کر سکیں کریں. اللہ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے.